بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب رمضان المبارک کا پہلا مہینہ پایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے بھی اعتکاف فرمایا، حتیٰ کہ تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو اس طرح دکھایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات کو بارش دیکھی اور اپنے پاؤں کو کیچڑ کے اندر پایا، جس کا مفہوم ہے تو جب وہ رات ہوئی 21ویں رات تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صبح کی تو دن کے اندر نمی تھی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کو دونی دیتے ہیں خوشبوؤں کے ساتھ، اور رمضان کے پہلے روزے میں جنت کے اندر ایک ایسی ہوا چلاتے ہیں جس کا نام موسرا ہے، اور اس کی ایسی آواز ہے جب وہ چلتی ہے تو جنت کے کواڑ اور اس کے درختوں کے جو ہوا کے چلنے کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نہ کسی انسان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان نے دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت اتنی خوبصورت ہوا کو چلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں کہ رمضان کے پہلے روزے میں افطار کے وقت اللہ رب العزت ہر دن رمضان کے ہر دن روزے کے افطار کے وقت جہنم سے 10 لاکھ لوگوں کو، 10 لاکھ انسانوں کو جنہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوتا ہے، ان کو جہنم سے نکال دیتے ہیں۔ اور جب رمضان کا دوسرا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ آج بھی افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ اسی طرح پورا رمضان 10 لاکھ افطار کے وقت جہنم سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پورے رمضان کے برابر حکم ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کو نکالا ہے آج رمضان کے آخری دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنی بڑی ہمارے اوپر ایک انعام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ زمین پر اترو، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں اور بیت اللہ کے اوپر چھت پر سبز پرچم لہراتے ہیں، سبز رنگ کا پرچم کھڑا کرتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں کم و بیش، ان میں سے 2 بازوؤں کو نکالتے ہیں جو مشرق اور مغرب کو ڈھانک لیتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اس میں جو آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، ان کے ساتھ مصافحہ کرو اور ان کی دعا پر آمین کہو۔ اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اب کوچ کرو، تو وہ کوچ فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں جبرائیل امین سے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کیا، تو جبرائیل امین ان فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس رات میں مسلمان کی ہر بندے کی دعا کو قبول کیا سوائے 4 لوگوں کے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو مستقل مزاجی ہو شراب کا، جو شراب کا عادی ہو، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اور تیسرا وہ شخص جو قطع تعلقی کرتا ہو، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، دوستوں میں قطع تعلقی کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور چوتھا وہ شخص
جو دل میں کینہ رکھتا ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہم کوشش کریں، آج 21 رمضان مبارک مکمل ہوا اور کل 22واں روزہ ہے، ہم کوشش کریں کہ تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو صبح کے وقت اس کی علامات یہ ہے کہ دن میں نمی ہوتی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو مومن ہوتا ہے اس کی اللہ نے فراست میں سمندر کا جو کڑوا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور اس رات میں جاگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔